ساری بنو اسرائیل کے گرد گھومتی. اور سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آیا تھا، تو سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو دعوت، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت، اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت. تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات فرما رہا ہے، اور یہی چند باتیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی. سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. عبادت صرف اس کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ. لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو. عبادت سے مراد عام طور پہ نماز لے لیتے ہیں ہم. عبادت ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہے. نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے. 10 گھنٹے کسی کی ڈیوٹی 12 گھنٹے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے. یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے ڈیوٹی نہیں لے سکتے. اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھ دیتے، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں اور 1 روپیہ اوپر نہیں دیتے ان کی تنخواہ سے. تو بیچارے غربت ہے، لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی سے کام لیا، مزدوری لی اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں. تو ایک مزدور یا ایک افسر، ایک ملازم 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لاؤ ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے، یہ سائن کرو جی بہت اچھا، وہاں لاہور چلے جاؤ یہ فائلیں ہیں فلاں آدمی کو دیکھ جی بہت اچھا. وہ 10-12 گھنٹے کے لیے اپنی ہر شے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے. واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے. اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک. اس کو 15 برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ 15 برس سے موت تک میں نوکر ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا. میں نوکر ہوں. مجھے بلائے گا میں جاؤں گا، مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں گا، اٹھائے گا میں اٹھوں گا، روکے گا میں روکوں گا، چلائے گا میں چلوں گا، دے گا میں لوں گا، لے گا میں دے دوں گا. یہ اس کا نام بندگی. صرف نماز کا نام بندگی نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بولو فاعبدنی، اور آگے اقم الصلاۃ لذکری. تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ ہی سے مانگنا. اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، قرض لینا، کسی سے مدد لینا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہر جگہ. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آگے وصینا الانسان بوالدیہ. ساتھ ہی والدین کو اللہ لے آئے. جہاں وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین. آپ یہ چیپٹر پڑھتے نہیں. والدین کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے. آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ کا احسان ہے. آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا، یہ آپ کا احسان ہے. لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی، معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے. تو ہم ایسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے. تو 2 استاد بیٹھے تھے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب.
مولانا احسان صاحب تو رونے لگے، کہنے لگے بہت دیر بعد تو نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت میں نے بتایا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا ہوتا، تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا۔ جو مجھ پر بیتی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ، یہ شکیل بدایونی بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار ہیں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے، لا یعنی بھی سن لو نا ساتھ ساتھ، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے۔ تو اس کا شعر ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے، جو اس نے گیت زیادہ لکھے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ میں اس کو یوں تبدیل کرتا ہوں شکیل بدایونی کی روح سے معافی مانگنے کے ساتھ، کہ اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ ہم پھول ہیں لائے ہیں اوروں کے لیے خوشبو، لے دے کہ ہمیں تو بس ایک داغ ملا ہے۔ یہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں، ان کے احسان اللہ ہی دے تو دے، میں تو نہیں دے سکتا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب کہنے لگے نہیں ہم نے سکھائی ہے۔ میں نے کہا میری ان سے محبت بھی بے تکلف، میں نے کہا نہیں استاد جی سکھائی نہیں، بس ایسے گزارا ہے۔ تو خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ والدین کا کیا مقام ہے واللہ ہم نہیں سمجھے، چونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ تو پھر میرے استاد کہنے کیسے؟ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا، میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت تھی، تو ماں کے لیے تو نفل نماز چھوڑی جا سکتی، تو وہ مجھے کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو، جس دن کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھر آ کے آ جاتا کہ میں نے ماں کی اصلاح کرنی۔ میری بیوی کو میرے منتیں کرتے کہ ٹرینڈ نہیں کرانی، جس دن کہتے میں ٹرینڈ کراتا۔ میرے بال بڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے، اللہ کے واسطے ٹرینڈ نہ کرانا، میں تم نے ملانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بازار گیا، اس طرح پھر آ کے پھر آیا۔ اب یہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں۔ تم چونکہ مولوی بن رہے ہو نا، جب تمہاری شادیاں ہوں گی تمہیں شیطان پٹی پڑائے گا میں نے بیوی کی اصلاح کرنی۔ بیوی کی اصلاح نہیں کرتی، بیوی سے عشق کیا جاتا ہے۔ ہاں بڑی سبحان اللہ نکلی۔ پیار کیا جاتا ہے، پیار سے ہر اصلاح ہو جاتی۔ تم فتوے سے گھر چلاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، محبت سے گھر چلاؤ ہمیشہ آباد رہے گا۔ اس سے بڑھ کر کون ہے تمہاری عزت کی حقدار، جو ایک بول پر تمہیں عزت دے دیتی ہے، تمہارے حوالے اپنی عزت کر دیتی ہے، پھر تم اسے گالیاں دیتے ہو، اس کے ماں باپ کو کوستے ہو، اسے ذلیل کرتے ہو، اسے خوار کرتے ہو، اور یہ بڑا مرد ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے۔ لعنت ہے اس سوچ پر۔ میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ عورتوں پہ غالب آتے ہیں اور عزت دار شریف لوگوں پہ بیویاں غالب آتی ہیں۔ میں عزت دار شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، چاہے میں مغلوب ہو جاؤں، میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ بیوی کو دبا کے رکھوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون لئیم غالبا لئیما۔ تو میں الفاظ بھی سنا دی۔ تو والدین بہت بڑا، میرے نبی نے کیا کہا تھا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں کیا کرتا۔ میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا،
اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. تو آپ بچے پڑھتے نہیں ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے. تمہارے ہیں قیمتی جانو. میں کالج پڑھتا تھا تو ماں باپ سے تعلق ہی ختم ہو گیا. 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا. تو جو محبت پیدا کرنے کا وقت تھا وہ ہوتا ہے 15 سال کی عمر تک بچے کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے بعد جہاں پھرے تعلق مضبوط ہو جاتا. لیکن مجھے انہوں نے، میں 10 سال کا تھا، مجھے لاہور بھیج دیا. ڈاکٹر بنانا ہے، سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل کروا دیا. 3 سال میں روتا رہا، پھر میرا دل سخت ہو گیا. تو میں خط لکھتا تھا جب پیسے ختم ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت خط بھیجتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. تو یہ بہت درد بھری بات تھی، لیکن مجھے اس بات پہ درد کی بجائے ہنسی آ رہی تھی. ایک کڑی گل پتہ نہیں تھا والدین کا. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا نام سنا ہو نا آپ لوگوں نے؟ امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں اور آپس میں یوں تھے، بہت کھچاؤ تھا، ایک دوسرے کی بنتی نہیں تھی. اور بننے سے مراد کو لڑائی نہیں تھی، علمی دلائل کی سطح پر دونوں ایسے تھے، ایسے. اور ابو حنیفہ کی والدہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی معتقد تھی. کہتے نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ کے مجھے بتا. اور اس شدید اختلاف کے باوجود ابو حنیفہ چادر کندھے پہ ڈال کے جاتے کہ حضرت میری ماں نے بھیجا ہے. حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بڑے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی تو کوئی امامت نہیں چلی، کوئی فقہ نہیں چلی. ابو حنیفہ کتنا بڑا نام اللہ نے بنا دیا. اور وہ ماں نے کہا ہے لہذا جا کے پوچھ کے آتی. تو اپنی بندگیاں چھوڑ دو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعا لینے کے لیے. وبالوالدین احسانا. جب تھوڑا وقت ہوتا ہے ماں باپ کا اکٹھا، تو چلے جاتے ہیں تو پھر روتے رہو گے زندگی بھر، چیز واپس نہیں آئے گی. وہ تو میں اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا تھا، لیکن میرا تعلق نہیں بن سکا. وہ 11 سال کی عمر میں جو باہر نکالا نا 10 سال کی عمر میں، تو وہ چیز نہیں پیدا ہوئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پوری علمی زندگی میں ایک سبق بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارے کسی استاد نے ہمیں ماں باپ کی عظمت بتائی ہو. بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ. کہ میں تمہیں بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، تبلیغ بھی بتا رہا ہوں. اور اللہ نے جو کہا ہے بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی خوبصورتی کی انتہا تک پہنچانا. کسی چیز کو کام کر رہے ہو، چیز بنا رہے ہو، عمل کر رہے ہو، کسی بھی چیز کو اس کے حسن کی آخری حد تک پہنچانا کہ دیکھنے والا کہے کہ بس اس سے زیادہ حسین تو اب نہیں ہو سکتا. اسے احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا والدین کے ساتھ کہہ رہا ہے احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات، لوگوں سے میٹھا بول بولو، معافی کے ساتھ. مولوی میٹھا بول نہیں جانتے، انہیں کریلے زیادہ کھاتے ہیں پتہ نہیں، کوڑے ہی ہیں سارے مولوی، کوڑے. این صرف ہاتھ لاون دی دیر ہے، کلاشنکوف کی چل دی ہے جو نہ دی زبان چل. لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر مکتب فکر میں، ہر مکتب فکر میں بہت سالے، بہت اچھی میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زیادہ وہی کام میں بے لگتا کریلے روز کھاندے ہیں. کریلا کوڑا ہوتا ہے نا، مزاج بھی کوڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ بچوں سے چاہتا ہوں تم کڑوے مولوی نہ بنو، تم میٹھے مولوی بنو. وہ مجھ سے ایک تاجر نے پوچھا تھا نا کہ جی مدرسے کے لڑکے غصے والے ہوتے، کالج کے لڑکے اتنے غصے والے نہیں ہوتے.
میں نے کہا ان کا پہلا سبق ضربہ ضربہ ہوتا ہے، ماری جاؤ تو کٹی جاؤ۔ تو یہ آج بس ایک ہی آیت، پورے ایک پارے میں سے یہ ایک آیت ایسی زبردست ہے، کیا کرو؟ صرف اللہ کی بندگی کرو۔ فرائض کے بعد 24 گھنٹے اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو 3 باتیں کر لو۔ ایک، ہمیشہ سچ بولو۔ ایک، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو۔ ایک، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی تعبدون ہو جائے، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، تو بندگی 5 نمازیں ہیں، روزے اب 30 ہیں، اس کو آگے تو بڑھا نہیں سکتے، حج ایک دفعہ ہے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا 4 باتیں لے لو، موج کرو، سب کچھ تمہارا ہے۔ 4 اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا۔ 4 باتیں اگر تمہارے پاس ہیں تو موج کرو، کوئی شے کی کمی نہیں۔ صدق و حدیث، یعنی نماز کے علاوہ 24 گھنٹے کیسے انسان بنوں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی تہمت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت داری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق بنانا، بد اخلاق نہ بننا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، جاؤ موج کرو۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کا گلہ کیا کہ لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن تم تو سارے ہی بگڑ گئے، تم میں تھوڑے تھے جو یہ کام کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ کی بندگی کی 2 شکلیں، نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد والدین، پھر یتیم، پھر رشتہ دار، پھر مسکین، پھر لوگوں سے میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو بچوں، میٹھا بول بولنا سیکھو۔ میٹھا، لوگ میٹھے بول کے غلام ہیں، لوگ میٹھے بول کے غلام ہیں۔ میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، وہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول۔ بسوں کے پیچھے تو عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ دیکھا تھا، دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول۔ چلو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کو ہمارے لیے پورا فرما۔ یا اللہ، اس کو ہمارے لیے خوبصورت بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، پوری امت سے آئے ہوئے مصیبت کے بادل ٹل جانے کا ذریعہ بنا۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی، سب کی پریشانیاں دور ہونے کا اس مبارک مہینے کو ذریعہ بنا۔ ہماری اس محفل کو یا اللہ نورانی بنا، شرف قبولیت عطا فرما، اور جو تیرا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے والا، اس کی شکل قائم فرما۔ اور یا اللہ، اس مہینے کی برکت سے ہمیں امت بنا دے، ہمیں فرقوں سے نکال لے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا۔ یا اللہ، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کرے گا تو ہوگا۔ یا اللہ، تو فرقہ واریت کی آگ کو ختم فرما، اور امت کو امت پناہ نصیب فرما، اور پورے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اسے بیرونی فتنوں، اندرونی فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے بچا۔ یا اللہ، یہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے رمضان میں تعلیم شروع کی ہے اس نیت سے کہ یہ علم کا مہینہ ہے، ان ہمارے بچوں کو، ان کے استادوں کو، ان کی طفیل، مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم لدنی عطا فرما۔ میں نے عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما۔ میں نے عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب کی دنیا بھلی فرما، اخرى بھلی فرما۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ، ان سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ ہمارے عزیز جو تیرے پاس آ گئے، ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ، ہم سے راضی ہو کے بلا، عافیت سلامتی سے بلا، دکھ درد والی موت سے بچا۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.